أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم میں نبوت قائم رہے گی اس وقت تک جب تک اللہ تعالی چاہے، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. وہ خلافت قائم ہوگی جو نبی کے طریق پر چلنے والی ہوگی. اس کے ذاتی مفادات نہیں ہوں گے، وہ نبی کے کام کو آگے بڑھانے والی ہوگی. لیکن ایک عرصے کے بعد یہ خلافت جو راشد خلافت ہے ختم ہو جائے گی. یہ نعمت تم سے چھینی جائے گی. پھر ایسی بادشاہت قائم ہو جائے گی جس سے لوگ تنگی محسوس کریں گے. پھر اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اسلام کی تاریخ میں مختلف ادوار میں آنے والے مسلمان سربراہان حکومت اپنے آپ کو خلفاء کہلاتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ ان کا مقام خلیفہ کا مقام ہے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو پہلے 4 خلفاء ہیں ان کو ہی خلفائے راشدین کے مقام دیتی ہے. انہی کا دور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے. یعنی وہ دور جو ہدایت یافتہ اور ہدایت پھیلانے والا دور تھا، جو اپنے نظام کو اس طرح چلاتے رہے جس طرح انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چلاتے دیکھا. قرآنی تعلیمات کے مطابق اس نظام کو چلایا. خاندانی بادشاہت نہیں رہی، بلکہ مومنین کی جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کی رضا انہیں پہنائی. لیکن ان کے علاوہ باقی خلفاء خاندانی بادشاہت کو ہی قائم رکھتے رہے. اور حرف بحرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی. جب پہلی 2 باتوں میں یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی تو جو آخری بات آپ نے بیان فرمائی اس میں بھی ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول نہیں پورا ہونا تھا کہ اس دنیا داری اور مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کو دیکھ کر وہ خدا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت قائم رہنے والی شریعت کے ساتھ بھیجا تھا، اس کا رحم جوش مارتا اور خلافت علی منہاج نبوت کو دنیا میں دوبارہ قائم فرماتا. اور ہم احمدی یہ یقین رکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کے مطابق اپنے رحم کو جوش دلایا، اس کا رحم جوش میں آیا، اور ہمارے آقا و مولا کی بات کو پورا فرماتے ہوئے مسیح موعود اور مہدی موعود کے ذریعے خلافت علی منہاج نبوت کو قائم فرمایا۔ آپ کو جہاں امتی نبی ہونے کا مقام عطا فرمایا، وہاں خاتم الخلفاء کے مقام سے بھی نوازا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور خاتم الخلفاء کے ذریعے سے ہی جاری ہونا ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری سے حصہ پانے والوں میں شامل ہیں، جو آپ نے خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کی ہمیں عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی وضاحت میں جن بعد میں آنے والوں کو پہلوں سے ملایا تھا، ان میں ہم شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس پیارے کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ ایمان ثریا سے زمین پر لے کر آئے گا، ہمیں اس کے ماننے والوں میں شامل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح و مہدی کو اپنا سلام پہنچانے کے لیے کہا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یہ فرض ادا کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اور پھر جماعت احمدیہ مبائین پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے آپ کے بعد جاری سلسلہ خلافت کی بیعت میں بھی شامل فرمایا۔ بس اللہ تعالیٰ کے یہ تمام فضل ہر احمدی سے تقاضا کرتے ہیں کہ اس کا شکر گزار بنتے ہوئے اپنی حالتوں میں وہ تبدیلی لائیں جو اللہ تعالیٰ کے اس فرستادے کے ماننے والوں کا فرض ہے۔ تبھی اس بیعت کا حق ادا کر سکیں گے۔ مسیح موعود اور مہدی موعود نے ایمان کو ثریا سے زمین پر لانا تھا اور اپنے ماننے والوں کے دلوں کو اس سے بھرنا تھا، اور ہر احمدی یقیناً اس بات کا گواہ ہے کہ آپ نے یہ کام کر کے دکھایا، لیکن اس ایمان کا قائم کرنا صرف آپ کی زندگی تک محدود نہیں تھا یا چند دہائیوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج نبوت کی خوشخبری دے کر خاموشی اختیار کی، تو پھر اس کا مطلب تھا کہ اس ایمان کو تا قیامت زمین پر اپنی شان و شوکت سے قائم رہنا ہے، اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شمار کرتا ہے، اس کا فرض ہے کہ اس ایمان کو اپنے دلوں میں بٹھا کر اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ یہ ان ماننے والوں کا فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کے طریق پر چلنے والے نظام خلافت کے ساتھ جڑ کر اس ایمان کے مظہر بنتے ہوئے اسے دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیں،
اور توحید کو دنیا میں قائم کریں۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے غلام صادق کو بھیجا ہے، اور اسی کام کے سر انجام دہی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے تا قیامت رہنے کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کو اپنے اس دنیا سے جانے کی غمناک خبر کے ساتھ یہ خوشخبری بھی دی تھی، اور فرمایا تھا کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھاتا ہے، تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے۔ فرمایا کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ بس ایمان کو زمین پر قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد اس دوسری قدرت کو جاری فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مخالفین دین خوش ہوں کہ دین دوبارہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ شیطان دندناتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی جھوٹی خوشیوں کو پامال کرنا ہے، اس لیے اس نے ایمان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جاری نظام خلافت کی مدد کرتے ہوئے دنیا میں قائم رکھنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی فرض قرار دیا ہے جو اس نظام سے جڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ایمان کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے خلافت کے مددگار بنیں اور اپنے عہد بیعت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مصمم ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی ایمان کی روشنی سے آشکار کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے سنت ہے کہ وہ دو قدرتیں دکھلاتا ہے، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دوسری قدرت نظام خلافت ہے۔ بس نظام خلافت کا دینی ترقی کے ساتھ ایک اہم تعلق ہے، اور شریعت اسلامیہ کا یہ ایک اہم حصہ ہے۔ دینی ترقی بغیر خلافت کے ہو ہی نہیں سکتی۔ جماعت کی وحدت خلافت کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے ہر ایک جو خلافت سے وابستہ ہے اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ خلافت کا جماعت میں جاری رہنا ایمان کا حصہ ہے، اور اس بات کو وہ لوگ بھی جانتے تھے جو جماعت میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی وفات پر فتنہ اٹھانے والوں کی باتوں کو رد کر کے خلافت سے وابستہ رہنا چاہتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا ایمان
قائم رہ ہی نہیں سکتا اگر ہم میں نظام خلافت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے ایمان میں پختگی کی وجہ سے آج ہم میں سے بہت سے جو ان بزرگوں کی نسلوں میں سے ہیں نظام خلافت کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ کوشش اور قربانی حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے کی۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی پر الزام لگانے والوں نے بڑے بڑے الزام لگائے، لیکن جو آپ کے دل کی کیفیت نظام خلافت کو بچانے کے لیے تھی، اس کی ایک جھلک میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے الفاظ میں ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں تاریخ پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ایمان میں مضبوطی کے ذریعہ بھی مضبوطی کے لیے بھی یہ ضروری ہے، مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ جہاں حضرت خلیفۃ المسیح اول نے وفات پائی تھی، یعنی اس گھر میں جس گھر میں اس کے ایک کمرے میں میں نے مولوی محمد علی صاحب کو بلا کر کہا کہ خلافت کے متعلق کوئی جھگڑا پیش نہ کریں، کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے خیالات کو صرف اس حد تک محدود رکھیں کہ ایسا خلیفہ منتخب ہو جس کے ہاتھ میں جماعت کے مفاد محفوظ ہوں اور جو اسلام کی ترقی کی کوشش کر سکے، چونکہ صلح ایسے ہی امور میں ہو سکتی ہے جن میں قربانی ممکن ہو۔ میں نے خلیفۃ مسیح ثانی فرماتے ہیں کہ میں نے مولوی صاحب سے کہا جہاں تک ذاتیات کا سوال ہے میں اپنے جذبات کو آپ کی خاطر قربان کر سکتا ہوں، لیکن اگر اصول کا سوال آیا تو مجبوری ہوگی، کیونکہ اصول کا ترک کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم خلافت کو ایک مذہبی مسئلہ سمجھتے ہیں اور خلافت کے وجود کو ضروری قرار دیتے ہیں، مگر آپ خلافت کے وجود کو ناجائز قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی ایک خلیفے کی بیعت سے آپ کو آزادی ملی ہے۔ یعنی مراد تھی کہ حضرت خلیفۃ مسیح اول کی بیعت تو آپ لوگوں نے کی تھی اور اب ان کی وفات ہوئی ہے، آپ کو اس سے آزادی ملی ہے، یعنی کہ ابھی حضرت خلیفۃ مسیح اول فوت ہونے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں خلافت نہیں چاہیے اور ہم آزاد ہو گئے خلافت سے۔ مسلم موعود نے انہوں نے کہا کہ 6 سال تک آپ نے بیعت کیے رکھی، اور جو چیز 6 سال تک جائز تھی وہ آئندہ بھی حرام نہیں ہو سکتی، اور وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی اور ہماری پوزیشن میں یہ ایک فرق ہے کہ آپ اگر اپنی بات کو چھوڑ دیں تو آپ کو وہی چیز اختیار کرنی پڑے گی جسے آپ نے اب تک اختیار کیے رکھا، یعنی خلیفۃ مسیح اول کی بیعت کیے رکھی۔ لیکن ہم اگر اپنی بات چھوڑیں تو وہ چھوڑنی پڑے گی جسے چھوڑنا ہمارے عقیدے اور مذہب کے خلاف ہے، اور جس کے خلاف ہم نے کبھی عمل نہیں کیا۔ بس انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ وہ راہ اختیار کر لیں جو آپ نے آج تک اختیار کیے رکھی تھی، اور ہمیں ہمارے مذہب اور اصول کے خلاف مجبور نہ کریں۔ باقی رہا یہ سوال کہ جماعت کی ترقی اور اسلام کے قیام کے لیے کون مفید ہو سکتا ہے، سو جس شخص پر آپ متفق ہوں گے۔ علی مسانی نے حضرت محمد علی صاحب کو کہا کہ جس شخص پر آپ متفق ہوں گے اسے ہم خلیفہ مان لیں گے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی اکثریت یہ چاہتی تھی کہ نظام خلافت قائم ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشاد جماعت کے سامنے تھا۔ جب یہ میٹنگ زیادہ لمبی ہو گئی، مولوی محمد علی صاحب ضد کرتے چلے گئے، تو لوگوں نے دروازے پیٹنا شروع کر دیے اور شور مچایا کہ جلدی فیصلہ کریں اور ہماری بیعت لیں۔ بہرحال حضرت خلیفۃ مسیح ثانی فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کے خدشات میں نے دور کر دیے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے اب یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ خلیفہ کون ہو، یہ سوال ہونا چاہیے کہ خلیفہ کون ہو۔ آپ کے سامنے اب یہ سوال ہونا چاہیے کہ خلیفہ کون ہو، یہ نہیں کہ خلیفہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہوں، اس لیے آپ زور دے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ کون ہوگا۔ حضرت مسلم موعود نے کہا لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ کہ کون ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ خلیفہ ثانی نے ان کو فرمایا کہ میں اس کی بیعت کر لوں گا جسے آپ چنیں گے، یعنی مولوی محمد علی صاحب۔ جب میں آپ کے منتخب کردہ کی بیعت کر لوں گا تو پھر کیونکہ خلافت کے مؤید یعنی خلافت کی تائید کرنے والے میری بات مانتے ہیں، مخالفت کا خدشہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مولوی صاحب نے نہ ماننا تھا نہ مانے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ آپ جو بزنیاں کرتے رہتے ہیں میرے پہ، میں اپنا دل چیر کر آپ کو کس طرح دکھاؤں؟ میں تو جو قربانی میرے امکان میں ہے کرنے کو تیار ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب یہ دروازہ باہر کھولا گیا، باہر نکلے تو مولوی محمد حسن امروہی صاحب نے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کا نام پیش کیا اور جماعت نے مجبور کیا آپ کو کہ آپ بیعت لیں۔ آپ نے بڑا کہا کہ مجھے تو بیعت کے الفاظ بھی یاد نہیں۔ مولوی سرور شاہ صاحب نے غالباً کہا کہ میں پڑھتا جاتا ہوں۔ اور یوں اس دوسری قدرت کے قائم ہونے میں جو فتنہ پردازوں نے فتنہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کرتے ہوئے ناکام و نامراد کر دیا۔ اور خلافت علی منہج نبوت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد دوسری مرتبہ پھر قائم فرما دی۔ اور جو خلافت سے دور ہٹے ہوئے تھے وہ بڑے دینی عالم بھی تھے، دنیاوی عالم بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، تجربہ کار بھی تھے، صاحب ثروت و حیثیت بھی تھے، انجمن کے تمام خزانے کو بھی اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھے، لیکن ناکام و نامراد ہی ہوتے گئے وہ لوگ۔ مولوی صاحب خلافت ثانیہ کے انتخاب کے بعد نہ صرف وہاں سے چلے گئے قادیان سے، بلکہ ان غیر مبائن نے نظام خلافت کو ختم کرنے کے لیے بعد میں بھی بڑی فتنہ پردازیاں جاری رکھیں، لیکن ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ خلافت کے نظام کو جاری رکھنے کا تھا۔ جب یہ لوگ ہر طرح سے ناکام ہو کر قادیان چھوڑ کر جا رہے تھے اور خزانہ بھی بالکل خالی کر گئے تھے، جاتے ہوئے تعلیم اسلام اسکول کی عمارت کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ 10 سال نہیں گزریں گے کہ ان عمارتوں پر آریوں اور عیسائیوں کا قبضہ ہوگا۔ لیکن دیکھیں
اللہ تعالیٰ کس شان سے اپنے وعدے پورے فرماتا ہے، کس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پورا کرتا ہے، کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے دی گئی خوشخبری کو نہ صرف پورا فرماتا ہے بلکہ آج تک ہر روز ایک نئی شان سے پورا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ وہ 10 سال کی بات کرتے تھے کہ اس سے پہلے ہی آریہ اور عیسائی یہ یہاں قبضہ کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں کی اپنی شان ہے۔ وہ 10 سال بھی گزر گئے اور اس کے بعد بھی کئی دہائیاں گزر گئیں، اور آج اس بات کو 101 سال ہو گئے ہیں، لیکن نہ صرف انتہائی نامساعد حالات کے باوجود قادیان ترقی کر رہا ہے، جس میں پارٹیشن کا واقعہ بھی شامل ہے، جب جماعت کو وہاں سے نکلنا پڑا اور صرف چند درویشوں کو وہاں درویشی کی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، چند 100 تھے۔ اور اب تو قادیان میں نئی سے نئی جدید عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ ایک اسکول پر قبضہ کرنے کی بات کرتے تھے، کئی کروڑ روپے کی لاگت سے نئے اسکول بن رہے ہیں۔ تبلیغ کے کام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت وسعت اختیار کر چکے ہیں وہاں۔ اور پھر قادیان ہی نہیں، دنیا کے بہت سے ممالک میں خلافت احمدیہ کے ساتھ وابستہ جماعت کی کئی منزلہ عمارتیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا ثبوت دے رہی ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب کے افراد تک اسلام کی خوبصورت تعلیم پہنچ رہی ہے۔ بس یہ تائید ہے اللہ تعالیٰ کی خلافت احمدیہ کے ساتھ، جس کے نظارے ہم روز دیکھ رہے ہیں۔ جرمنی بھی ان فیوز سے خالی نہیں ہے، جو خلافت احمدیہ سے جڑنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جماعت جرمنی کی 2 ذیلی تنظیموں انصار اللہ اور لجنہ مائلہ نے مل کر 5 منزلہ عمارت خریدی ہے، جو 1.7 ملین یا 17 لاکھ یورو کی خریدی گئی۔ وہ خزانہ جس میں خلافت کے مخالفین نے 1 روپے سے بھی کم رقم چھوڑی تھی اور ہنستے تھے اب دیکھیں اب کس طرح نظام چلے گا، اس خلافت سے وابستہ آج ایک ملک کی 2 ذیلی تنظیموں نے ایک وسیع 5 منزلہ عمارت تقریباً 19 کروڑ روپے سے بھی زیادہ مالیت خرچ کر کے خریدی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور خلافت احمدیہ کی تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ جو خلافت سے علیحدہ ہوئے ان کا مرکزی نظام بھی درہم برہم ہو گیا، ان کے نیک فطرت اس وقت بھی جب ان کو احساس ہوا اور آج بھی جب ان کو احساس ہوتا ہے ان کی نسلوں کو یا ان میں سے بھی سب کو، جماعت احمدیہ مباین میں شامل ہو رہے ہیں، خلافت کے جھنڈے تلے آ رہے ہیں۔ پھر آج دنیا میں تبلیغ اسلام کا کام خلافت احمدیت کے نظام کے تحت ہی ہو رہا ہے۔ جب دنیا میں اسلام کا نام بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کی خوبصورت تصویر جماعت احمدیہ ہی دکھا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود بھی خلافت احمدیہ کی سچائی دنیا پر ثابت کر رہا ہے۔ بعض واقعات تو حیرت انگیز ہوتے ہیں
کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو جماعت کی سچائی کے ساتھ خلافت کے ساتھ اپنی تائید و نصرت کے بارے میں ہی بتاتا ہے. تو جماعت احمدیہ کی سچائی نہیں بلکہ خلافت کے ساتھ تائید و نصرت بھی جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے وہ بھی غیروں کو دکھاتا ہے، اور یوں سعید فطرتوں کے سینے کھولتا ہے. ایک دو باتوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں واقعات کا. نائجر افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کے ہمارے مبلغ نے لکھا کہ نومبائین کی ٹریننگ کلاس میں 10 امام حضرات کے ساتھ ساتھ ایک گاؤں وگونا کے چیف بھی حاضر ہو گئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ امام کے ساتھ بجائے خود امام صاحب کے بجائے خود کیوں آ گئے ہیں، یہ کلاس تو امام حضرات کی ٹریننگ کے لیے ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اماموں کی کلاس ہے، لیکن کل رات جب میں نے امام صاحب کو کلاس میں شامل ہونے کا پیغام دیا تو اس نے انکار کر دیا اور بتایا کہ مجھے شہر کے سنی علماء جو وہابی تھے انہوں نے بتایا ہے کہ احمدی کافر ہیں. کہتے ہیں چیف کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ احمدی کافر کیسے ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ اگر یہ کافر ہیں تو ان کو گاؤں میں تبلیغ کرنے کی اجازت تو میں نے دی ہے بحیثیت چیف، اس لیے میں تو دگنا کافر ہو گیا. اس لیے رات کو بہت دعا کی میں نے. لوگ کہتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ ہیں افریقہ کے رہنے والے، عقل نہیں. گاؤں میں رہنے والے چیف اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، سعید فطرت ہیں. کہتے ہیں میں رات بہت دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کرتے کرتے سو گیا. اس بات کی بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آتی. کہتے انہوں نے حلفیہ بیان دیا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ پہلے میرے گھر میں آسمان سے ستارے اتر آئے ہیں اور پھر ان کے پیچھے پیچھے چاند. میں ان کو پاس سے دیکھ رہا ہوں مگر ان میں روشنی نہیں ہے، اور پھر اچانک آسمان سے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس شخصیت میرے گھر میں اترتی ہے، اور اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی، یعنی اس شخص کے داخل ہوتے ہی ستارے اور چاند حیرت انگیز طور پر روشن ہو گئے اور سارا گھر روشنیوں سے جگمگا اٹھا. اور میرے دل میں یہ بات زور سے داخل ہو گئی کہ یہ تو احمدیوں کی کوئی شخصیت ہے، اور میں آگے بڑھ کر اس سے سوال کرتا ہوں کہ آپ احمدیوں کے مربی ہیں یا خلیفہ؟ اور میری آنکھ کھل گئی. مربی صاحب نے ان کو تصویریں دکھائیں، البم دکھایا، تو انہوں نے فوری طور پر اپنی انگلی میری تصویر پر رکھ کے کہا اور بار بار قسمیں کھا کر کہا کہ انہی کو میں نے اپنے گھر میں آسمان سے اترتے دیکھا تھا اور انہی کی آمد سے میرا گھر روشن ہو گیا تھا. پھر گیمبیا سے امیر صاحب لکھتے ہیں، سامبا ممبا ایک گاؤں ہے، جب تبلیغ کی گئی وہاں تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتایا گیا اور آپ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے شرائط بیعت پڑھ کر سنائی گئیں. تو گاؤں کے امام اور گاؤں کی ترقیاتی کمیٹی کے چیئرمین نے برجستہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی آمد کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور آج وہ پہلی مرتبہ امام مہدی کی آمد کا سن رہے ہیں، اور جب سے احمدیت کو دیکھا ہے بہت متاثر ہیں. پھر کہنے لگے کہ صرف احمدی ہی حقیقی مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے پاس خلافت کی طاقت ہے جو سب کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے. اور جب ان کو میرے بارے میں انہوں نے بتایا، تصویر دکھائی، تو کہنے لگے کہ اس شخص کو میں روز ٹی وی پر دیکھتا ہوں
اور ہم اسے دیکھتے ہیں، اور پھر سارے افراد نے جو تقریباً 350 کے قریب تھے بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کر لی۔ جب انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ 3 مقامی زبانوں میں دیکھا تو کہا کہ احمدیت ہی سچا اسلام ہے، کسی اور فرقے کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی جیسا کہ احمدی کر رہے ہیں۔ اور آخر پر کہا کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ احمدیت پر قائم رہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ سچا اسلام تو یہی ہے، اور دوسرے مولوی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر اب اسی دورے میں آخر کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر اور ہاناؤ کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر مقامی لوگوں نے جو مختلف طبقات کے تھے، سیاستدان بھی تھے، کاروباری بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، اور دوسرے پڑھے ہوئے لوگ بھی تھے، مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، ان میں سے بہت سو نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ایک نے کہا کہ میری بہت سے احمدیوں سے واقفیت ہے، اور احمدیت کے بارے میں سمجھتی تھی کہ بہت سمجھتی ہوں، مجھے بہت کچھ پتہ ہے اس واقفیت کی وجہ سے، لیکن کہنے والے کو انہوں نے کہا کہ لوگ جو تمہارے خلیفہ کی باتیں سن کر مجھ پر اثر ہوا ہے وہ پہلے نہیں ہوا، مجھے اسلام کے متعلق حقیقت اب صحیح طور پہ پتہ چلی ہے جو دل میں اتری ہے۔ تو یہ فضل ہیں اللہ تعالیٰ کے جو خلافت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں تو ایک عاجز انسان ہوں، اپنی حالت کا مجھے علم ہے، میری کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت سے تائید کا وعدہ فرمایا ہے، نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور خدا تعالیٰ یقیناً سچے وعدوں والا ہے، وہ ہمیشہ خلافت کی تائید و نصرت فرماتا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہی فرماتا رہے گا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، یہ دوسری قدرت خدا تعالیٰ کی قائم کردہ ہے، اور اس کی تائید کے اظہار ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ بس جو اپنے ایمان میں مضبوط رہیں گے وہ نشانات اور تائیدات دیکھتے رہیں گے، بس اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے رہیں، خلافت احمدیہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اور اس حق کی ادائیگی کی طرف توجہ بھی دیں جس کا خدا تعالیٰ نے خلافت کا انعام حاصل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ خلافت کی نعمت اسلام کے اول دور میں اس وقت چھن گئی تھی جب دنیا داری زیادہ آ گئی تھی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیض تو خدا تعالیٰ جاری رکھے گا، لیکن اس فیض سے وہ لوگ محروم ہو جائیں گے جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا نہیں کریں گے۔ اگر ان شرائط پر عمل نہیں کریں گے جو خلافت کے انعام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تو وہ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے ذریعے خوف کو امن میں بدلنے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، اور پہلا حق یہ ہے کہ یعبدوننی، میری عبادت کرو گے۔ بس اگر اس نعمت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کریں، 5 وقت اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اور احسن رنگ میں ادائیگی کی طرف توجہ دیں۔ پھر فرمایا لا یشرکون بی شیئا، کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے۔ بس اس دنیا میں جہاں انسان کی مختلف ترجیحات ہیں، اور خاص طور پر ان ترقی یافتہ ممالک میں جہاں مادیت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ان مادیت کی چیزوں کو بعض لوگوں نے خدا تعالیٰ کے احکامات پر ترجیح دینی شروع کر دی ہے یا دیتے ہیں۔ دنیاوی فائدے کے اٹھانے کے لیے غلط بیانی
اور جھوٹ سے بھی کام لیتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ بس ایسے لوگ خلافت سے صحیح فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ جرمنی میں مجھے کسی نے خط لکھا یہاں سے کہ ان کے ایک زیر تبلیغ دوست تھا ان کا، وہ سب مسائل اور صداقت حضرت مسیح علیہ السلام کا قائل ہو گیا۔ جب اس شخص نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ پھر بیعت کر کے جماعت میں آ جاؤ، تو کہنے لگا کہ میں بہت سے احمدیوں کو جانتا ہوں، بعض میرے ارد گرد جو میرے قریبی ہیں، جو ٹیکس چوری بھی کرتے ہیں، جو جھوٹ سے بھی کام لیتے ہیں، جو اور بھی غلط کاموں میں ملوث ہیں، تو میں تو بہرحال یہ غلط کام سب نہیں کرتا، میں ٹیکس بھی پورا ادا کرتا ہوں، اگر ٹیکسی چلاتا ہوں تو اس کے بھی پیسے دیتا ہوں، تو میرا یہ پھر میں کس طرح ان میں آ جاؤں، اس لیے ان سے بہتر ہوں، باوجود اس کے کہ باقی تمہارے عقائد مان لیتا ہوں۔ گو اس کا یہ جواب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ مان کر وہ خود ملزم بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہنا ہے اسے کہ تمہاری سامنے جب حقیقت آ گئی تو تم نے چند لوگوں کو دیکھ کر اس کا انکار کیوں کیا؟ تمہیں جو میرا حکم تھا تم نے وہ کیوں نہ مانا؟ لیکن ایسے احمدی اپنے غلط رویوں سے دوہرے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، خود بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم رہیں گے اور ہو رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی دور ہٹا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری طرف منسوب ہو کر ہمیں بدنام کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ بس جو حضرت مسیح علیہ السلام کے نام کو بدنام کرنے والے ہیں، انہوں نے تو آپ کی جاری خلافت کے فیض سے کیا حصہ لینا ہے پھر؟ بس ایسے لوگوں کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کام کرنے والوں اور عہدیداروں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ برکت جو آپ کے کام میں ہے، یا جو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کام کی، یہ صرف اور صرف خلافت سے وابستگی میں ہے۔ اس سے علیحدہ ہو کر کوئی ایک کوڑی کا بھی کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بعض کاموں کے اچھے نتائج کو دنیاوی علم اور عقل اور محنت کی وجہ سمجھتا ہے تو یہ محض اس کی خوش فہمی ہے۔ دین کے نام پر کیے جانے والے کام میں خلافت سے علیحدہ ہو کر ایک ذرہ کی بھی برکت نہیں پڑے گی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ علیحدہ ہونے والوں نے نتیجہ دیکھ لیا، روز بروز ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، ان کی مرکزیت ختم ہو رہی ہے، ان کا نظام بے سہارا ہو رہا ہے۔ بس یہ خلافت کے ساتھ محبت اور اطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کر رہی ہے اور بہتر نتائج نکل رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے۔ اس لیے اب دین کی ترقی کے لیے ہر کوشش کو اس نے خلافت سے وابستہ کر دیا۔ بس اگر کسی عہدیدار کے دل میں کبھی میں آئے یا خود پسندی پیدا ہو تو اسے استغفار کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بس جماعت احمدیہ کی ترقی میں نہ علماء کی علمیت کام دے رہی ہے، نہ عقل مند کی عقل کام دے رہی ہے، نہ دنیاوی علم رکھنے والے کا علم و ہنر کام دے رہا ہے۔ اگر کسی دینی علم رکھنے والے اگر کسی عقل مند کی عقل
اگر کسی دنیاوی علم والے کی علمیت، اگر ماہرین کے ہنر جماعت کے کاموں میں غیر معمولی نتائج پیدا کر رہے ہیں، تو یہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور خلافت کے ساتھ وابستہ رہنے کی وجہ سے، کیونکہ اس وابستگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان نتائج کا وعدہ ہے، اور اس لیے وہ عطا فرما رہا ہے۔ دنیا داروں میں یا دنیا داری میں بے شک علم، عقل اور ہنر کام دے سکتا ہے، لیکن جماعت میں رہنے والے کو بہرحال بہترین نتائج کے لیے جماعتی کاموں میں خاص طور پر اپنے آپ کو خلافت کا تابع فرمان کرنا ہوگا۔ اسی طرح علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، یعنی نئے ماننے والے اور نئے نوجوان اور بچے، انہیں خلافت کے ساتھ حقیقی تعلق کا جنہیں ادراک نہیں ہے تو وہ انہیں اس سے آگاہ کریں، اس بارے میں بتائیں۔ اسی طرح عہدیدار بھی ذمہ دار ہیں۔ بعض عہدیدار ایسے ہیں جو منتخب ہو کر عہدیدار تو بن جاتے ہیں، لیکن دین کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے عہدے کو بھی دنیاوی عہدے کی طرح سمجھتے ہیں۔ میرے سامنے جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس فلاں عہدہ ہے، تو میں انہیں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عہدہ نہ کہو، خدمت کہو، اور اگر خدمت دین کا اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے تو اپنے دینی علم کو بھی بڑھائیں، اور اپنے اخلاص اور وفا کو بھی بڑھائیں، اپنے تقوی کو بھی بڑھائیں، اور خلافت کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی بڑھائیں۔ ایسے عہدیدار بھی ہیں یا ہوتے ہیں جو اپنی اہمیت کی طرف تو توجہ دلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم عہدیدار ہیں، لیکن خلافت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک یوم خلافت منا کر ہم نے فرض ادا کر دیا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ جتنا زور جماعت کو خلافت سے تعلق کے بارے میں دیا جانا چاہیے، اتنا نہیں دیا جاتا۔ اب میرے کہنے پر بعد میں جلسوں میں تقاریر تو شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس بات کو راسخ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ خلیفہ وقت کی باتوں کو سنو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اپنا خلافت سے تعلق بڑھاؤ۔ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اپنی حالتوں میں بھی غیر معمولی تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں کینیڈا سے تقریباً 100 سے اوپر خدام اور امریکہ سے 200 سے اوپر خدام مختلف عمروں کے مجھے لندن ملنے کے لیے آئے۔ ان میں نئے بیعت کرنے والے شامل تھے۔ 3 دن رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے تاثرات بالکل مختلف تھے۔ عجیب اخلاص اور وفا کا اظہار ان میں سے ہو رہا تھا، جس کو دیکھ اور سن کر حیرت ہوتی ہے، اور بعد میں جا کر بھی انہوں نے ان باتوں کا اظہار کیا اور اپنی حالتوں کو تبدیلی کا اظہار کیا۔ یہ عہد کیا کہ ہم نمازوں میں باقاعدگی رکھیں گے، یہ عہد کیا کہ جماعت کے ساتھ وابستگی میں باقاعدگی رکھیں گے، یہ عہد کیا کہ خلافت سے اپنے تعلق کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے نہ ان کو خلافت کے تعلق کے بارے میں اتنا بتایا گیا تھا، نہ ان کو تجربہ تھا۔ بے شک ذاتی ملاقات سے دونوں طرف سے ایک تعلق اور محبت کا خاص رنگ پیدا ہوتا ہے، لیکن مختلف واقعات کے ذریعے علماء اور عہدیدار خلافت کی اہمیت کو جماعت میں وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں تو ایمانوں میں مضبوطی
اور مزید جلا پیدا ہوتی ہے۔ عہدیدار خلافت کے نمائندے کے نام پر اپنی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں کہیں عہدیدار کھڑا ہوگا وہ کہہ دے گا میں خلافت کا نمائندہ ہوں، اور ان عہدیداروں میں مرد بھی شامل ہیں اور لجنہ کی صدرات بھی شامل ہیں اور عہدیدار بھی شامل ہیں، لیکن خلافت سے تعلق کو اس طرح انہوں نے ذہنوں میں نہیں ڈالا جس طرح ڈالنا چاہیے۔ اگر یہ عہدیدار خلافت کی اہمیت اور تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، ان عہدیداروں کی اہمیت خود بخود بڑھ جائے گی۔ بس یہ ذمہ داری ہے علماء کی، اس میں سب لوگ شامل ہیں، چاہے وہ مربیان ہیں، عہدیداران ہیں یا دین کا علم رکھنے والے ہیں، کہ خلیفہ وقت کا دست و بازو بنیں، اپنے عمل کو بھی خلیفہ وقت کے تابع کریں اور دوسروں کو بھی نصیحت کریں۔ یہ تصور غلط ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ یہ نصیحت اور تعلق کے اظہار کا بار بار ذکر ہونا چاہیے۔ ایک خطبے میں اس سلسلے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مربیان اور علماء کو ایک بڑی اہم نصیحت فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر مومن جو دین کا درد اور سلسلے سے اخلاص رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا سلسلہ نیک نامی کے ساتھ دنیا میں قائم رہے اور اسلام کو وہی عزت پھر حاصل ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی، اور اس کام کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں باطل اور رائگان نہ جائیں، تو اس کا فرض ہے کہ خلیفہ کے ساتھ دن رات تعاون کر کے اس کام میں لگ جائے کہ ذہنی طور پر بھی جماعت کی اصلاح ہو جائے۔ ایسے لوگوں کا فرض ہے کہ جس طرح شادی کے موقع پر لوگ اپنی جھولیاں پھیلا دیتے ہیں، بعض جگہوں پہ رواج ہوتا ہے چھوارے بانٹے جاتے ہیں، اس جھولیاں پھیلا دیتے ہیں، بعض موقع پر لوگ اپنی جھولیاں پھیلا دیتے ہیں کہ اس میں چھوارے گریں۔ اسی طرح جب خلیفہ جماعت کی اصلاح کے لیے کچھ کہے تو اسے لیں اور افراد جماعت کے سامنے اسے دہرائیں اور دہرائیں اور دہرائیں، حتیٰ کہ کن ذہن آدمی بھی سمجھ جائے اور دین پر صحیح طور پر چلنے کے لیے رستہ پالے۔ اللہ تعالیٰ افراد جماعت کو بھی اور علماء اور عہدیداران کو بھی یہ توفیق دے کہ خلافت کی باتوں کو نہ صرف سننے والے ہوں بلکہ عمل کرنے والے بھی ہوں۔ یوم خلافت پر صرف وفا کا اظہار کر دینا یا وفا کا اظہار کر کے یوم خلافت کی مبارکباد دے کر اپنے آپ کو فرض ادا کرنے والے نہ سمجھ جائیں یہ لوگ۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہم خلافت کے انعام کو سنبھالنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.